پاکستان مانیمنٹ پر پرچم کشائی کی پروقار وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، نائب وزیر اعظم سمیت وفاقی کابینہ کے اراکین کی شرکت۔ طلباء کے ملی نغموں نے سماں باندھ دیا۔ پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ لاہور میں بی ایکس اسٹیڈیم کینٹ میں پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ پشاور کے آرمی اسٹیڈیم میں بھی توپوں کی سلامی دی گئی۔ فوجی جوانوں کی جانب سے پاکستان زندہ باد اور نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ تقریب کے آخر میں ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر تبدیلی گارڈز کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاق و چوبند کیڈٹس نے مزار پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور تصور اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور مزار پر گلدستہ رکھا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر کی بھی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے، فاتح خوانی۔ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری۔ پرچم کشائی کی سینئر صوبائی وزیر شجیل میمن، ضیاء الحسن لنجار بھی ہمراہ تھے۔ گورنر سندھ نے کہا، پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ آج ہمارے فخر کی وجہ مسلح افواج کی معرکہ حق میں شاندار فتح ہے۔ لاہور میں بھی مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ پاک رینجرز اور فوجی دستے نے مزار اقبال پر سلامی دی۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان کی مزار اقبال پر حاضری، فاتح خوانی، مزار پر پھول بھی رکھے۔ سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے پرچم کشائی کی۔ چیف جسٹس نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ سپریم کورٹ کے دیگر ججز بھی تقریب میں شریک تھے۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ اور ہماری شان، ہماری آن، ہماری پہچان، دل دل میں بسا پاکستان، یہی ہے وہ پاک سرزمین جو ہمارا فخر ہے اور غرور بھی۔ پیارے وطن کا خواب اقبال نے دیکھا، قائد نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ سوہنی دھرتی پر چاند ستاروں کی بہار۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سب ہلالی پرچموں کا حسین دیدار۔ بچے، جوان، بوڑھے، خواتین، سب ایک زبان، میرا ایمان ہے پاکستان۔ یوم آزادی پر ملک کا چپا چپا گواہی دے رہا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ جشن آزادی اور مارکہ حق پر لاہور میں آتش بازی اور میوزیکل نائٹ۔ گریٹر اقبال پارک میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، فنکاروں نے میوزک کا تڑکا لگایا۔ لبرٹی اور کماہا انٹرچینج گول چکر پر بھی آتش بازی۔ کراچی سے خیبر تک ہر طرف چراغاں ہی چراغاں۔ اسلام آباد کی شاہراہیں، عمارتیں اور بازار سبز و سفید جھنڈوں اور لائٹ سے جگمگا اٹھے۔ کراچی میں بھی اہم شاہراہیں اور سرکاری عمارتیں رنگ و نور سے نہا گئیں۔ لاہور کی سرکاری عمارتوں اور مال روڈ کو سبز اور سفید لائٹ سے روشن کر دیا گیا۔ ہماری شان، ہماری آن، ہماری پہچان، دل دل میں بسا پاکستان، یہی ہے وہ پاک سرزمین جو ہمارا فخر ہے اور غرور بھی۔ پیارے وطن کا خواب اقبال نے دیکھا، قائد نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ سوہنی دھرتی پر چاند ستاروں کی بہار۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سبز ہلالی پرچموں کا حسین دیدار۔ بچے، جوان، بوڑھے، خواتین سب ایک زباں ہو گئے۔ میرا ایمان ہے پاکستان یوم آزادی پر ملک کا چپا چپا گواہی دے رہا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں۔
مودی سن لے سندھو کا دفاع کرنا جانتے ہیں، بلاول بھٹو کی للکار۔ نیو ہب کینال کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ بھارت کو سنتاس معاہدے ماننے پر مجبور کر دیں گے، بھارت نہ مانا تو 6 کے 6 دریا چھین لیں گے۔ پاکستان بھارت شکست کھا کر بزدلانہ حرکتوں پر اتر آیا۔ مزید بولے، نیو ہب کینال منصوبے سے کراچی کا پانی کا دیرانہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کراچی کی عوام نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ K4 منصوبے کے لیے شہباز اسپیڈ سے رابطہ کیا لیکن ہمیں شہباز سلو ملا۔ وزیر اعظم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فور منصوبے جلد از جلد مکمل کرائیں۔ وطن کی محبت میں سب ایک آواز، قومی اسمبلی میں مارکہ حق اور یوم آزادی پر قرارداد متفقہ منظور۔ وطن کے مطابق ایوان اپنے بزرگوں کو لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، اپنی سالمیت اور خود مختاری کی ہر قیمت پر حفاظت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ ایوان مارکہ حق میں اپنے ملک کا جرأت مندانہ تحفظ کرنے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ روشنیوں کا شہر، جشن آزادی کی خوشیوں سے روشن، سندھ حکومت کی مارکہ حق اور یوم آزادی کی تقریبات۔ کراچی اسٹیشن پر رنگا رنگ تقریب، تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین کا افتتاح۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کیک کاٹ کر تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین کا افتتاح کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مسلح افواج نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی، بھارت شکست کے صدمے سے آج تک نہیں نکل پایا۔ پاکستان امن چاہتا ہے، بلاول بھٹو نے دنیا بھر میں پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا، مودی جیسے درندے کو دنیا بھر میں بے نقاب کیا۔ جشن آزادی کی مناسبت سے کراچی میں سائیکل ریس کا بھی انعقاد کیا گیا، 200 سے زائد سائیکلسٹ کی شرکت۔ مزار قائد پر ریلی کے اختتام پر پرچم کشائی بھی کی گئی۔ سمندری سرحدوں پر بھی سبز ہلالی پرچم سربلند، پاک بحریہ کی جشن آزادی کے موقع پر خصوصی ویڈیو سربلند جاری کر دی گئی۔ پاکستان کی نوجوان نسل کو سبز پرچم کی سربلندی کا پیغام، ملی نغمے پر مبنی ویڈیو پاک بحریہ کی حب الوطنی کی سرشاری کی ایک خوبصورت کاوش۔ فتح کے رنگ آزادی کے سنگ، جھنڈیوں سے گھر سے جائیں، سبز ہلالی پرچم لہرائیں، یوم آزادی کی خوشیاں مناتے پیارے بچوں کی تصویریں 365 نیوز کو بھجوائیں اور انہیں دیکھیں 365 نیوز کی اسکرین پر۔ معاشی میدان سے اچھی خبر، انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ اور کریڈٹ آؤٹ لک بہتر کر دی۔ پاکستان کی کرنسی ریٹنگ ٹرپل سے بڑھا کر CCC1 کر دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ IMF پروگرام میں پاکستان نے معاشی اصلاحات کی، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید بہتری کا امکان۔ وزیر اعظم کا کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری پر اظہار اطمینان، وزیر اعظم کی حکومتی معاشی ٹیم کی پذیرائی۔ مہنگی بجلی سستی ہو گئی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نوید سونادی کہا بجلی نرخوں میں کمی کے لیے ٹاسک فورس کام کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ کا قرضوں میں اضافے کا بھی اعتراف، بولے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر نہیں ڈال سکے، جیسے جیسے قرضوں کی ادائیگی ہوگی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ تمام معاشی اشارے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں، پالیسی ریٹ میں مزید کمی متوقع، قومی سلامتی اور معاشی استحکام ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگلے اقتصادی جائزے کی تکمیل سے $1 ارب کی تیسری قسط ملنے کا امکان ہے۔ IMF کا وفد اگلے ماہ پاکستان آئے گا، اگلے اقتصادی جائزے کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو کسی بھی شہری کو 3 ماہ حراست میں رکھنے کا اختیار مل گیا۔ قومی اسمبلی میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ قانون کا اطلاق 3 سال کے لیے ہوگا، صرف دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں پر لاگو ہوگا۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد کر دی گئی۔ سید نوید قمر کی ترامیم بل کا حصہ بنا لی گئی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی جانب سے بل کی مخالفت، مولانا فضل الرحمان نے کہا قانون سازی دباؤ کے تحت کی جا رہی ہے، بل میں ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دیا جا رہا، بتائیں دہشت گردی ختم کب ہوگی؟ مولانا کا بل میں اپنی ترامیم شامل نہ ہونے پر واک آؤٹ۔ وزیر قانون اعظم نذیر ڈاڑ نے کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے حالات بدل چکے۔ سید نوید قمر نے کہا کہ
اور بانی نے وزیر اعلیٰ کے پی کو مستعفی ہونے کا نہیں کہا۔ بیرسٹر گوہر کی وضاحت، کہا صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار تشویش کیا۔ بانی چاہتے ہیں کہ صوبے میں آپریشن نہ ہو۔ بانی نے خود کہا ان کے بیٹے کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں، جیل میں ہونے کے باوجود تحریک کے لیے وہ خود ہی کافی ہیں۔